جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جائیے مجھ کو میں تو اچھا نہیں پر اچھوں سے ہے نسبت میری میں تو اچھا نہیں پر اچھوں سے ہے نسبت میری سارے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ابھی بھی سارے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے سارے پڑھو صلی اللہ علیہ زہرا ہے تیری جس میں حسین اور حسن پھول وہ پانچ ہے جس سے کروں میں ہر بابا کا خاتمہ مولا گل بن رحمت سیدنا و مولانا محمد طیبہ کی حاضری کے لیے دل میں بےقرار طیبہ کی حاضری کے لیے دل میں بےقرار اذن حضور دیجئے ہم سب کو اذن حضور دیجئے فاتحہ کی تاجدار اللہم صلی حبیبی المصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین معزز سامعین کرام واجب الاحترام سادات کرام ملت کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمير المكين والمختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے معزز سامعین، کچھ عرض کیا جائے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور دعوت ساری کائنات کے رہبر مرکز عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دوستوں، محرم الحرام 1447 آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ. اس پر کشمکش ہے لوگوں کو کہ اصل تاریخ کیا ہے. تو پہلے ایک مسئلہ سن لیں، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اگر ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے راجیہ میں جب تک چاند نظر نہیں آتا تب تک چاند نہیں مانا جائے گا. اب دور دراز کہیں پر نظر آیا تو شرعی دائرے کے مطابق اس چاند کو جن دو مرد مومن مسلمان نے دیکھا ہو اور چہرے پر سنت رسول ہو، باشرا ہو، ان دونوں نے دیکھا اپنے نگاہوں سے اور آ کر ہمیں بتایا تو شاہدگی گواہی اس کی مانی جائے گی، تب تلک نہیں. فون وغیرہ سے، میسیجز سے چاند کی قبولیت کی مانیتا اسلام میں نہیں ہے. دو گواہ چاہیے، وہ بھی کون سے؟ داڑھی والے. کائے والے؟ مطلب بغیر داڑھی والوں کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. داڑھی والے جو گواہ ہوں پھر ہی ان کی بات تصدیق کی جائے گی. تو مسئلہ یہ ہوا کہ بمبئی شہر کے قاضی انہوں نے انشاءاللہ العزیز سرکار قاضی گجرات کی طرف سے یہ اطلاع دی ہے کہ رات میں گواہی آ جائے گی. اس بنا پر آج کی تاریخ 2 ہوئی. اگر وہ گواہ آ گئے تب ہم انشاءاللہ پھر اعلان ہوگا. تو آپ افسوس نہیں کرنا کہ ہماری ایک محفل ختم ہو گئی، کم ہوگی. نہیں، انشاءاللہ محفل ہماری بھلے 8 ہو یا 9 ہو. اگر ایسا مسئلہ رہا تو ایک دن میں 2 بزرگوں کی بات جلدی کریں گے. ٹھیک ہے؟ افسوس نہیں کرنا آپ لوگ. آج پہلا دن ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس محفل کی رنگت کو نکھارنے کے لیے، ہمارے عشق میں اور وسعت پیدا فرمانے کے لیے جس موضوع پر آج بات کریں وہ موضوع ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے. ایمان ہے، اس میں نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ ہے، انبیاء ہے، اولیاء ہے، صحابہ ہے، تابعین، یہ سب ایمان کے حصے ہیں. لیکن جو ایمان کی بنیاد ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ. وہ ہے عشق مصطفیٰ. یار مصطفیٰ نہ ہوتے تو حسین بھی نہ ملتے. ہاں، مصطفیٰ کے صدقے تو حسین کو پایا ہے. مصطفیٰ نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں جمع ہو کر اس طرح تذکرہ بھی نہ کرتے. ارے مصطفیٰ ہوتے ہی نہیں تو کائنات کی تخلیق نہیں ہوتی. انہی کے صدقے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بخشا. لیکن مسئلہ یہ ہے، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، تو محبت کرنے کے لیے کچھ اس کی بنیاد ہوتی ہے. اب کسی سے علم کی بنیاد پہ محبت کی جاتی ہے، کسی سے اخلاق، کسی سے حسن کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں الگ الگ موضوع پر بیان کی جائے تو سب کی سب تعریفیں صرف محمد مصطفیٰ کے لیے ہیں. اگر ہم نبی کی زندگی کو جائزہ لیں، نبی کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا.
میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ نبی کی زندگی کے بارے میں اگر پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ میرے نبی نے جو اخلاق دیا ہے، قرآن نے اس کو یوں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی کی زندگی کا جائزہ لو، میرے نبی نے جینے کا سلیقہ بتایا، جینے کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے زندگی کے اندر کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے پیا جاتا ہے، کیسے کمایا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں تربیت فرمائی ہے۔ جب ہم نے نبی کے اخلاق کو پڑھا، ہم نے نبی کی زندگی کو پڑھا، ہم نے جب نبی کے اخلاق کو پڑھا نا، دنیا کے سارے اخلاق ایک طرف اور مدینے والے کا اخلاق ایک طرف۔ کیسے اخلاق سے پتہ ہے نبی کے؟ اگر کوئی بات اچھی لگے تو کیا بولنا ہے؟ اور نہیں لگی تو ماشاء اللہ۔ پتہ نہیں لوگ اس عشق میں ڈوب کر کدھر سے کہاں سے آتے ہیں، پر جس کے سینے میں دشت کربلا بسا ہو اسے بلایا نہیں جاتا۔ دیکھو نبی کے اخلاق کیسے ہیں۔ نبی کی زندگی کو جب ہم نے پڑھا نا تو پتہ چلا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی، انسان تو انسان، نبی جانوروں سے بھی پیار کرتے تھے۔ میرے نبی نے جانوروں سے بھی پیار کیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی جماعت اور یہ لشکر جنگ کے لیے حضور کی موجودگی میں جا رہا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، حدود مدینہ کے باہر جیسے ہی پہنچے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ راستہ نہیں، دوسرا راستہ لیا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جانے کے لیے مین راستہ یہی ہے، اگر دوسرا لیں گے لمبا پڑ جائے گا، اس راستے سے آپ انکار کیوں کر رہے ہیں، اس راستے سے جانا کیوں پسند نہیں فرماتے؟ میرے کریم آقا نے کہا صحابہ ذرا غور کرو کیا دکھ رہا ہے۔ پورے راستے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ میرے نبی نے کہا کوئی تو دکھ رہا ہوگا۔ صحابہ نے جب نظر دوڑائی تو کیا دیکھا؟ راستے کے بیچ میں ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور جب کتیا دودھ پلاتی ہے نا تو زمین پر پوری پھیل جاتی ہے، کیونکہ ایک بچہ تو ہوتا نہیں، 4 5 6 7 بھی بچے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پھیل جاتی ہے۔ اب وہ پھیلی ہوئی ہے، اب اس نے دودھ پلا رہی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اس راستے سے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس راستے سے گئے تمہارے گھوڑوں کی آہٹ سے، تمہارے قدموں کی آواز سے ہو سکتا ہے کہ یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے، بچوں کا منہ دودھ سے پھر جائے گا۔ میرے کریم آقا نے کہا ہم اس راستے کی بجائے لمبا راستہ اختیار کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن بچوں کے منہ سے دودھ نکل جائے یہ مصطفیٰ کو گوارا۔ یار یہ ہے نبی کا اخلاق، جانوروں سے اتنا پیار، جانوروں سے اتنی محبت۔ میرے نبی کی زندگی پڑھیں تو صحیح، پتہ نہیں کچھ لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ یار یہ پشوؤں سے محبت نہیں کرتے، جانوروں سے محبت نہیں کرتے۔ ہم کو بتائے گا جانوروں سے محبت کیا ہے؟ جانور سے ایک بہت بڑی نیک خاتون تھی، وہ مر گئی نا تو قبر میں گئی، مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا تھی۔ جب اس سے پوچھا نا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو نیک تھی نا، تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک بلی تھی اور اس بلی کو ایک مرتبہ میں نے باندھ کر عبادت میں لگ گئی، 24 گھنٹے کے بعد کمرے سے باہر آئی تو کیا دیکھا؟ میری بندھی ہوئی بلی مر چکی ہے، تو اللہ نے اس کے عوض میں مجھے عذاب دیا۔ یہ اسلام تربیت دیتا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اسلام۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ ایک انگریز تھا، 2014 کی رپورٹ ہے، ایک انگریز مسلمان ہوا، جب اس نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، وہ مسلمان ہوا نا، تو لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو مسلمان کیوں ہوا؟ ایسا مسلمان میں تو نے کیا دیکھ لیا کہ تو داخل اسلام ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تو نے؟ وجہ کیا تھی؟ اس انگریز نے جو جملہ بولا، اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر کو پڑھا، بے شک قرآن حق ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے سب سے قریب اگر اسلام کے کوئی چیز لائی نا تو نبی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، رسول پاک کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ کہ کون سا واقعہ ہے؟ تب اس انگریز نے جواب دیا
وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے نبی پر یعنی محمد مصطفیٰ کی زندگی پر سیرت کو پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ رسول پاک اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کے اس جگہ پر جہاں بچے کھیل رہے تھے وہاں کھڑے تھے. اچانک ایک بیٹے کا باپ آیا اور آ کر اس نے کہا او میرے لخت جگر، او میرے دل کے ٹکڑے، او میرے لال، چل آگ کھانے کا سمے ہو گیا ہے، چل تجھے تیرا بابا بلا رہا ہے. جب نبی نے اس باپ کو اپنے بیٹے کو اس طرح پکارتے ہوئے دیکھا تو میرے نبی نے کہا اور صحابی آج کے بعد کبھی بھی اپنے بچے کو بلانے کے لیے آئے گا تو دوسرے بچوں کے سامنے تو یہ جملے نہیں کہے گا او میرے لخت جگر، او میرے کلیجے کے ٹکڑے، او میری آنکھوں کا نور، او میری نسل کو آباد کرنے والا. اس طرح پیار بھرے انداز سے اپنے بچے کو نہیں بلائے گا. نبی نے جب اتنا کہا تو وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ اپنے بچے کو بلانے میں بھی کوئی کراہت ہے کیا؟ اپنے بچے کو بلانے کا بھی کوئی طریقہ ہے کیا؟ اگر میرا لال ہے تو لال ہی کہوں گا نا، اگر میرے دل کا ٹکڑا ہے تو ٹکڑا ہی کہوں گا نا. تب نبی نے کہا وہ آنے والے سن، اگر تو ان بچوں میں سے اپنے بچے کو بلا رہا ہے اور ان بچوں کی جماعت میں کوئی یتیم بچہ کھڑا ہوگا تیری زبان سے سنے گا او میرے لال، کہیں اس کے دل میں اس کا باپ کا خیال نہ آ جائے، اس وجہ سے میں منع کر رہا ہوں. انگریز کہتا ہے ارے جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال کرتا ہو تو قیامت کے دن اپنی امت کا نہ جانے کتنا خیال کرتا ہو. یار یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ نبی کے اخلاق. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اخلاق کے بنا پر محبت، تو نبی جیسا اخلاق دنیا میں کسی کا نہیں. اخلاق دیکھ کے محبت ہوگی. کسی کو محبت ہوتی علم کی بنا پر کہ بھائی علم زیادہ ہے، ہائے 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 حضور سے بھی زیادہ علم ہوگا کسی کے پاس. نبی کے پاس جو علم ہے، ارے خود سراپا خدا کے شاگرد ہیں حضور. جملے پر غور. میرے نبی کیا ہے؟ کیسا علم دیا اللہ نے؟ کیسا علم دیا؟ آؤ میں ایک بات بتاتا ہوں. مدینے کے اندر ایک یہودی تھا. مدینے کے اندر ایک یہودی تھا. اب وہ یہودی اپنی بکری چرا رہا تھا. اب وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا نا، اچانک اس نے کیا دیکھا؟ جنگل کے جرموں سے ایک بھیڑیا باہر آیا. جیسے وہ بھیڑیا باہر آیا اس نے اس یہودی کی بکری کو دبوچ لیا. اس نے اس یہودی کی بکری کو دبوچ لیا. اب جیسے ہی دبوچا نا، جیسے اس کو گلے سے پکڑا، دبوچنے کے بعد اسے کھینچ کے جا رہا تھا. یہودی آیا اپنی بکری کی آگے والی دو ٹانگ پیچھے والی دو ٹانگوں کو کھینچتا ہے. اس کا منہ بھیڑیے کے منہ میں، اس بکری کا گلا بھیڑیے کے منہ میں ہے اور پیچھے کے پاؤں اس یہودی کے ہاتھ میں. اس نے بھیڑیے کے منہ سے اس بکری کے نوالے کو چھینا. جیسے ہی چھینا نا تو بھیڑیا عربی میں بولا ارے وہ نادان عجیب ہے، کسی کے منہ کا نوالا چھینتے ہیں کیا؟ بھیڑیا بولا، بھیڑیا یہ جملہ بولا ارے بندے عجیب ہے، کسی کے منہ کا نوالا اس طرح چھینا جاتا ہے کیا؟ جب بھیڑیے نے یہ عربی میں کلام کیا نا تو یہودی حیران. یہودی بولا سبحان اللہ. یہودی بولا سبحان اللہ. کہ بھیڑیا بھی بولتا ہے کیا؟ اور بولا بھی تو عربی میں، تو عربی میں بات کر رہا ہے. تو بھیڑی نے کہا اب سنی لیا ہے تو اور آگے والی بات سنو. کیا؟ کہ جو کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں نا تجھے، یہ کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں، ان درختوں کے آگے ایک اور باغ ہے، وہاں جائے گا نا تو وہاں ایک ایسے نبی بیٹھے ہیں جو ابھی کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، قیامت تک کیا ہوگا وہ بھی جانتے ہیں. ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، قیامت تک کیا ہوگا وہ بھی انہیں پتا ہے. اگر تو نصیب والا ہے ان کو پالے تو ان کا کلمہ پڑھ لے. یہودی نے سوچا یار بھیڑیا بتا رہا ہے ایڈریس، بھیڑیا تعریف کر رہا ہے نبی کی، کیوں نہ ملنا چاہیے. کہ میں مل تو آؤں لیکن میری بکریوں کا خیال کون کرے گا؟ بھیڑیا نے کہا میں ہوں نا تو بنداس جا، میں ہوں نا تو بنداس جا، تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا، تو جا. اب وہ یہودی کودتے پھانتے ہوئے پہنچا تو میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے. آمنہ کے لال بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان کریم بیٹھے ہیں. میرے نبی وہاں تشریف فرماتے. یہودی ان کے پاس گیا. جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ادھر کی نہ ادھر کی کوئی بات نہیں کی. اس نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی.
جا کر کہتے یا رسول اللہ تاخیر ہو گئی، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے، تاخیر ہو گئی، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ وہ یہودی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست پاک پر کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے بعد جا رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں دل میں کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بھیڑیے سے تعریف سنی، اگر میں بھی کچھ دیکھ لیتا تو اچھا ہوتا۔ وہ بھی خیال کر کے جا ہی رہا تھا کہ مدینے والے آقا نے کہا او بندہ مومن ادھر پلٹ کے آ، دیکھنا چاہتا ہے نا کیا دیکھنا ہے، تو آیا کس وجہ سے میں سب جانتا ہوں، لیکن تو پلٹ کے جا، اگر تیری ایک بھی بکری کم ہو گئی ہوگی نا تو اس کا بدلہ میرے سے لے کے جانا، تیری بکریاں میں دے دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بکریوں کا ریوڑ چھوڑ کے آیا تھا، یہ مجھے پتا ہے اس بھیڑیوں کو۔ تب نبی نے کہا تو نے بھیڑیے سے نہیں سنا ابھی کیا چل رہا ہے اور قیامت تک کیا ہوگا، یہ ساری باتوں کا علم اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، جانور سمجھا رہا ہے۔ تبھی تو بریلی سے آواز آئی اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علم کی بات، علم پھر مصطفیٰ سے زیادہ کسی کے پاس ہے؟ دیکھو ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، حضرت حذیفہ آپ خود فرماتے ہیں نبی کا علم کیسا تھا۔ دیکھو آج میں ایک موضوع پر بات کروں گا نا تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائیں گے، اس لیے میں تھوڑی روشنیاں ڈال رہا ہوں، تھوڑی تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے نبی کا علم کیسا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے پاس بیٹھے تھے، میرے نبی نے کہا ابھی تک کیا ہو رہا ہے، ابھی تک کیا ہوا اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے مجھے سب پتا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے نبی نے تو یہ بھی بتا دیا کون مرنے کے بعد کہاں جائے گا، نبی نے تو زندگی کے کچھ واقعات بتا دیے۔ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اور حضرت ابو ہریرہ نے نبی سے جو باتیں سنی تھی نا اس کے بعد ہماری زندگی میں وہ واقعہ ہوتا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا نا تو حضرت ابو ہریرہ مجھے دیکھتے، میں حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتا اور ابو ہریرہ سے حضرت حذیفہ کہتے یار یہ تو وہی ہو رہا ہے نا جو مدینے والے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ یہ نبی کا علم ہے۔ ارے نبی کا علم کیا، جو نبی سے محبت کر لے اللہ اس کو علم دے دیتا ہے، جو مدینے والے سے محبت کر لے اللہ اسے علم سے نواز دیتا ہے۔ ایک امام ہے سعد الدین مشہور تفتزانی، امام تفتزانی، اب جو بات کر رہا ہوں نا میں اس بات کو کسی اپنے والے نے نہیں لکھا ہوں، اپنے والے نے نہیں لکھا، کسی دور والے نے لکھا، پر لکھا پرفیکٹ لکھا، لکھا صحیح لکھا۔ یہ امام تفتزانی ایسی کتابیں لکھی آپ نے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی معمولی مولانا تو چلے گا بھی نہیں، عام سا مولوی نہیں چلے گا، جو جید عالم ہو اور جو عربی گرامر کو اچھے سے جانتا ہو وہی امام تفتزانی کی کتاب کا ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتا پائے گا۔ ایسے امام تفتزانی، لیکن امام تفتزانی کی زندگی کو آپ پڑھو، امام تفتزانی کی زندگی کو آپ پڑھو، آپ کو پتا چلے گا۔ امام تفتزانی کے جو استاذ تھے نا ان کا نام تھا قطب الدین رازی۔ کیا نام تھا؟ قطب الدین رازی۔ ان کے پاس مدرسے میں آپ پڑھتے تھے۔ سعد الدین تفتزانی کے پاس علم نہیں تھا، مدرسے میں محنت کرتے تھے، لیکن یار کیا بتاؤں امام تفتزانی کا حال یہ تھا کہ مدرسے کے سب سے بڑے بے وقوف بچوں میں اگر کسی کا نام آتا تھا تو تفتزانی کا تھا۔ ارے یہاں تک کہ جب گھنٹی لی جاتی تھی نا پیریڈ، استاد گھنٹی لیتے بچوں کی کتاب پڑھاتے، درس نظامی کی جو بھی رہی ہوگی وہ کتاب پڑھاتے، اور اس کتاب میں اگر ایگزامپل دینا ہوتا نا کسی بے وقوف کا، کم عقل کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تفتزانی جیسا تھا، تو بچے سمجھ جاتے بے وقوف تھا۔ مطلب اتنے مشہور تھے مدرسے میں تفتزانی، اتنے مشہور تھے، بے وقوف، عقل نہیں ہے، محنت کر رہے کچھ یاد نہیں رہتا، ایسا بھی نہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے تھے، 24 گھنٹے ایسے کتاب سینے سے لگا کے گھما کرتے تھے، سینے سے لگا کے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ میں کتاب ہو، کتاب کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، پڑھتے رہتے، پر دماغ تھا نا، حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا،
کہ کوئی چیز یاد رہے، تو یاد نہیں رہتی تھی آپ کو کوئی چیز. تو امام تفتزانی ایک دن اپنے رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں اپنی کتابوں کو لے کے پڑھ رہے تھے، ایسے پڑھ رہے ہیں. دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا چلنا تفتزانی سیر کر کے آتے. چلنا تفتزانی تھوڑا چکر لگا کے آتے. تفتزانی کہتے میرے کو اللہ نے سیر کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے اللہ بہت بڑا کام لے گا. میں پڑھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. جذبہ تھا نا، جذبہ تھا. ہماری تمہاری طرح نہیں تھے، جذبہ تھا، پکا والا جذبہ تھا. کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے خدا نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں دنیا میں علم حاصل کروں گا، گھومنے نہیں جاؤں یہاں سے. اب جو آیا تھا وہ چلا گیا. امام تفتزانی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور آج صبح کی گھنٹی میں استاد نے بہت زیادہ بول دیا تھا، تو امام تفتزانی پڑھتے پڑھتے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کر کس کو یاد کیا؟ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان کلیم کو. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت. ایسے رو رہے ہیں، مدینے والے کو یاد کیا، یا رسول اللہ مدد فرمائے میری، یا رسول اللہ نظر فرما. روتے روتے کتاب پڑھ رہے تھے، پھر دروازے پر دستک ہوئی. کہا نہ لیا نہ مجھے گھومنے، اللہ نے مجھے سیر کے لیے پیدا نہیں کیا. او تفتزانی دروازہ کھول کے تو دیکھ کون آیا ہے. تفتزانی دروازہ تو کھول. کہ نہیں، اللہ نے مجھے علم کے لیے پیدا کیا، میں پڑھوں گا، بڑا نام کروں گا، اللہ کے دین کا کام کروں گا، تم جاؤ. ارے تفتزانی ابھی کس کو یاد کر رہے تھے؟ تفتزانی کس کو یاد کر رہے تھے؟ کتاب ہاتھ میں، کہ کسی کو بھی یاد کروں تمہیں کیا؟ ایک بار دروازہ تو کھول. کیوں کھولوں؟ ارے کھول کر دیکھنا کون آیا ہے. تو کون ایسا آ گیا؟ کہ جس کو تو یاد کر رہا ہے نا وہی آ گیا. تفتزانی نے اتنا جملہ سنا کہ کون ہے؟ کہ مدینے والی سرکار. سرکار تو ایک ہی ہے، سرکار صرف ایک ہی ہے. کہ مدینے والے سرکار آمنہ کے لال آ گئے، مولا حسین کے نانا آ گئے، فاطمہ زہرا کے بابا آ گئے. کہاں مدینے والے آقا آئے ہیں. اب امام تفتزانی نے جب سے عقل کو سنبھالا تھا، تب سے کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا تھا. جیسے ہی سنا نا مدینے والے آ گئے، کہاں کتاب کہاں تمزنانی پتہ نہیں ہے، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، دوڑتے ہوئے گئے، دروازہ کھولا، نبی کے قدموں میں گر گئے کہ یا رسول اللہ آپ آ گئے. اب نبی کا بیٹا عبدالقادر بغداد میں بیٹھ کر کہے کہ میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، وہ مجھے یاد کرے، میں پل میں اس کے پاس آ سکتا ہوں. یہ تو نواسا ہے. سوچ جب نواسے اور بیٹے کا یہ حال ہے تو نانا مدینے والے کے آنے میں، جلدی پہنچنے میں کیسا کمال ہوگا. نبی نے کہا تو نے یاد کیا، لے تیرا آقا تیرے گھر چلا آیا. امام تفتزانی قدموں میں گرے، کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو ہے، کیوں رو رہا ہے؟ حضور علم نہیں آتا. نبی نے کہا منہ کھول، منہ کھول. آئے ہائے ہائے، اس زبان پاک سے کہ بریلی سے آواز آئے، وہ زبان جس کو سب ان کی گنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. نبی نے کہا او تفتزانی منہ کھول. آپ نے منہ کھولا. میرے نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا، لعاب دہن ڈالا، دعا دی. تفتزانی سو گئے. صبح پڑھنے کے لیے جب کلاس میں تفتزانی آئے، بھوکا شیر 3-4 قدم پیچھے لے کے، پھر جب چھلانگ مارتا ہے نا، ایسے تفتزانی علم کے دریا میں چھلانگ مار رہے ہیں، ایک ایک عبارت کو پڑھتے جا رہے ہیں، جواب دیتے جا رہے ہیں. استاد نے کہا تو نیند میں ہے کہ میں خواب ہے کہ ظاہر؟ یہ تفتزانی جے شاگرد بھی دیکھ رہے کہ تفتزانی علم کی طوفان چٹان. اوہ تفتزانی یہ سب کہاں سے آئے، یہ سب کہاں سے آئے؟ تفتزانی استاد سے کہا حضور راز ہے، حضور راز ہے. کہ استاد کو بھی نہیں بتائے گا. کہ حضور آپ کو بتاؤں گا لیکن اکیلے میں، اکیلے میں آپ کو بھی بتاؤں گا لیکن چھپ کر، سب کے سامنے نہیں. استاد قطب الدین رازی
حضرت امام تفتزانی کو سائڈ میں لے گئے اور لے جا کر کہا تفتزانی ابھی تک ایک بات یاد نہیں رہتی تھی اور تو اس طرح سبق سنا رہا ہے گویا جیسے تو نے کتابوں کا علم کھول کے پی لیا ہو، بتا تو صحیح تفتزانی کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ تفتزانی نے کہا ایک چمک والا دنیا میں ایسا ہے جو ساری چیزوں کو چمکاتا ہے، ایک چمک والا ایسا ہے جس کے قریب جانے سے اندھیرے میں اجالا آ جاتا ہے، ایک چمک والا ایسا ہے جس کے قریب جانے سے نیچا انسان بھی اونچا ہو جاتا ہے، ایک چمک والا ایسا ہے جس کے قریب جانے سے آنکھوں نے دیکھ لیا تو عام آدمی سے صحابی بن جاتا ہے۔ استاد نے کہا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کل رات میں مصطفیٰ جان کریم آئے تھے اور آ کر مجھے چمکا کے چلے گئے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی دوسرا آنے والے، سراج المنیرہ لقب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، مدینے والے ہیں، یہ میرے نبی کی ذات۔ لوگ کہتے علم کی بنیاد پہ پیار ہوگا، پھر میں نے کہا مدینے والے سے زیادہ ہے کسی کے پاس، مدینے والے سے زیادہ ہے کسی کے پاس؟ اخلاق پہ محبت تو نبی بے مثال، علم پہ محبت تو نبی بے مثل و بے مثال۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں، زیادہ تر محبت ہوتی حسن کے بنا پر۔ او یار جب حسن کے بنا پر محبت ہوتی ہے تو پھر مدینے والے کی بات کیوں نہ کریں؟ ارے گنبد خضرا کون کون دیکھتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، نبی کا مدینہ کن کن لوگوں نے دیکھا ہے؟ اٹھائیں ذرا۔ او یا اللہ بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ میں دعا کروں گا محرم کے صدقے اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، سب کو مدینے والے کا ہرا گنبد دکھائے، ایک مرتبہ مرنے سے پہلے مولا مدینہ دکھا دے۔ یار اگر زندگی میں کچھ کیا نہ کیا مدینہ ضرور دیکھا یار، اگر وہ دیکھ لیا نا یوں سمجھ لو زندگی جینے کا مقصد پا لیا، کما جاؤ گیا۔ جب مدینے والے کا گنبد جن لوگوں نے دیکھا نا ان سے پوچھو کہ جب آپ نے رسول پاک کا روزہ دیکھا ہے بتاؤ کیسا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور وہ رو کر داستان سنائے گا، قسم خدا کی جس نے گنبد خضرا دیکھا اس کی تڑپ اس کی بے چینی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس نے نہیں دیکھا نا اس کی تڑپ اتنی ہارڈ نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ریگستان کے اندر اگر کوئی پیاسا جا رہا ہو نا اس کو پانی نہ بھی ملے اور تڑپ رہا ہو تو 2-3 گھنٹے گزار لے گا، لیکن ایک چمچ پلا دو پھر وہ 2-3 نہیں گزار سکتا، پھر وہ جلدی مر جائے کیونکہ چکھ لیا نا۔ تو جس نے دیکھ لیا اس کو پوچھو تڑپ کیا؟ جس نے چکھ لیا وہ پھر بائک نہیں خریدے گا، پہلے مدینے جائے گا، ہاں گھر نہیں بنائے گا، پہلے مدینے جائے گا، اچھے کپڑے نہیں خریدے گا، پہلے مدینے جائے گا، کیونکہ مدینے کا منظر وہ گنبد خضرا اتنا حسین ہے، تو اس میں جو آمنہ کے لال سوئے ہیں وہ کتنے حسین ہیں۔ حسن کی بنا پر پیار ہوتا ہے، حسن کی بنا پر۔ سنو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑی حدیث ہے اور مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اور نبی کریم صاحب میں بیٹھے ہوئے تو اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ، حسن کی بات ہو رہی ہے نا، کیا کی بات ہو رہی ہے؟ حسن کی، دھیان سے سننا، جب نبی کا حسن کا تذکرہ ہو تو پھر دل سے سننا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جس مدینے والے سے محبت کرتے وہ دیکھتے کیسے تھے، ان کا حال کیا تھا۔ سب سے آخر میں جو صحابی اس دار فانی سے گئے ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل۔ حضرت ابو طفیل سب سے اینڈ میں صحابہ میں دنیا سے ظاہری پردہ کرنے والے یہ صحابی ہیں، حضرت ابو طفیل۔ نام یاد رکھنا، حضرت ابو۔ کوئی پوچھے کہ صحابہ میں سب سے اینڈ میں دنیا سے ظاہری پردہ کس نے کیا تو بولنا حضرت ابو طفیل کا۔ کیوں؟ رسول پاک نے جب ظاہری پردہ کیا نا تو ہجری سن 10 تھی، 10 ہجری میں رسول پاک نے ظاہری پردہ کیا۔ کون سی ہجری میں؟ 10 ہجری میں۔ اور حضرت ابو طفیل 110 ہجری میں دنیا سے گئے، مطلب نبی کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد 100 سال کے بعد تک آپ دنیا میں تھے، مطلب سب سے اینڈ میں حضرت ابو طفیل اس دار فانی سے پوچھ کی۔ اب سنو مسلمانوں، حضرت ابو طفیل حج کے موقع پر ہے،
حج ادا کرنے کے بعد اب ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور جتنے حجاج تھے نا ان کو اعلان کر کے کہتے اے لوگوں ادھر آؤ، اس دنیا میں مصطفیٰ کو جس نے دیکھا ہو ان شخصیت میں صرف میں بچا ہوں، اب میں بتاتا ہوں مصطفیٰ کیسے تھے، مصطفیٰ کیسے تھے۔ یار ایک عالم دین اگر اس کی دنیا ہاتھ چومتی ہے نا، اگر میرے تمہارے جیسے کا ہاتھ کوئی چومتا ہے نا تو اس نسبت سے نہیں کہ یہ ہے یہ وہ ہے، بس اسی نسبت سے کہ اس کی زبان سے نبی کا ذکر ہوتا ہے، یہ مدینے والے کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے عزت ہوتی ہے جب میرے جیسا نکمہ بولے تو اتنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جس نے اپنی آنکھوں سے پیشانی کی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا وہ جب بولا ہوگا تو کیسا بولا ہوگا؟ ابو طفیل کہتے آؤ میں بتاتا ہوں مدینے والے کیسے تھے، حضور کا حسن کیسا تھا۔ انہوں نے نبی کے پورے جسم نازنی کا تذکرہ کیا کہ نبی کیسے تھے، کیسی پیشانی تھی، کیسے ہاتھ تھے۔ دیکھو میرے نبی کا ہاتھ ان کے بازو برابر تھے، ان کی جو ہائٹ تھی وہ درمیانہ تھی، نہ کم نہ زیادہ، میڈیم۔ آپ کی جو پیشانی تھی وہ بڑی تھی، آپ کی زلف مبارک طویل تھی، آپ کی آنکھوں کا نور ایسا تھا کہ بندہ دیکھتا تو فدا ہو جاتا۔ صحابہ تو کہتے اگر قرآن اللہ نازل نہیں بھی کرتا نا تو دنیا والے نبی کا چہرہ دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ دیتے۔ ایسا حسن تھا میرے نبی کا۔ انہوں نے جملہ بولا، حضرت ابو طفیل نے کہا میرے نبی کا جو حسن تھا نا اس کا رنگ گندمی تھا اور اس کی چہک نمکین تھی۔ یہ جملے پر دھیان، خاص توجہ۔ میرے نبی کا جو حسن تھا نا ان کا رنگ گندمی تھا، لیکن جو اس کی کیفیت اور اس حسن کی جو اندر کی مین چیز تھی نا میرے نبی کا حسن نمکین تھا۔ اب یہ کیسا حسن تھا وہ آؤ سنو۔ اما عائشہ صدیقہ اور حضور ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ نے سب سے خوبصورت آپ کو بنایا، اللہ نے سب سے خوبصورت آپ کو بنایا، حسین و جمیل آپ کو پیدا کیا، اگر آپ کو بنایا تو پھر یوسف کا حسن ایسا کیوں؟ دیکھو یہ سوال ہے۔ پھر کہتی ہیں یوسف کا حسن بڑا ہے کہ آپ کا، حضور یوسف کا حسن بڑا ہے کہ آپ کا؟ اب حضرت یوسف کا جو حسن تھا نا وہ میٹھا تھا، نبی کا حسن تھوڑا نمکین تھا۔ یہ نمکین کے اندر بھی بہت تفسیر اعلیٰ حضرت نے بھی تفسیر کی ہے اور بہت سے ہمارے مصنفین نے اس کے بارے میں تشریح کی ہے کہ نمکین حسن کا مطلب کیا؟ نمکین حسن کا سنو یار، دل کے کانوں سے سنو، مجھے بتانے میں مزہ آ رہا ہے، آپ سنو تو یہ کلپنا کر کے سنو، تصور کرو نمکین حسن۔ اب نبی سے جب پوچھا کہ آپ کا حسن بڑا ہے یا یوسف کا، تو نبی جواب دیتے تھے میرا حسن میں کون بڑا ہے، آپ یا یوسف؟ تو نبی جواب دے سکتے تھے نا میں بڑا ہوں، لیکن حضور کو میں بولنا پسند نہیں تھا۔ حضور کو میں بولنا پسند نہیں تھا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا بکری کہے میں بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے، بکری کہے میں ہم بھی کرتے نا، میں نہیں کرتے ہو کہ نہیں؟ ارے ڈرتے کا وہ اللہ جانتا ہے کس نے میں کیا کس نے نہیں کیا۔ بکری کرے میں تو چھری کے نیچے آئے، مینا کہے مینا تو سب کے دل کو بھائے، مینا کہے مینا تو سب کے دل کو بھائے، بکری کرے میں تو چھری کے نیچے آئے۔ یہ میں جو ہوتا ہے نا برباد کرتا ہے، انا نہیں کرنا، I am something نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ جب نبی سے پوچھا نا حضور کون، تو حضور جواب دے سکتے تھے میں، لیکن حضور نے کیسا جواب دیا؟ آئے سنو میرے نبی نے کیسا جواب دیا۔ میرے نبی نے کہا عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کو نمکین بنایا ہے۔ اب نمکین جانتے ہو، تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دوں۔ اب شیر جام نگر کا کوئی بڑے سے بڑا مالدار آدمی، سب سے بڑا آدمی، ہمارے ہند کا سب سے بڑا آدمی یہ سوچے کہ میں پورے شہر والوں کو دعوت دوں، اب اس کو دعوت یونیک کرنی ہے، ہائی لیول کی، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک باورچی کو نہیں 1000 باورچی کو بلا رہا ہے، سب کے مشورے سنے جائیں گے اور سب کو کہا جائے گا الگ دنیا سے ہٹ کے ڈش بناؤ، الگ کھانا بناؤ۔ اور وہ سارے باورچی الگ الگ ڈش بنانے کے لیے اس کو ایک پلیتا
اس کو ایک لسٹ دیں گے بھائی یہ چیز چاہیے تو وہ کہے گا نہیں انڈیا سے نہیں آؤٹ آف کنٹری سے منگایا جائے گا مسالہ کھانا یونیک ہونا چاہیے اب قیمتی سے قیمتی مسالے منگائے گئے سب کچھ لایا گیا کھانا وغیرہ سب جم کے بنایا مست طریقے سے سونے کی ڈش میں سب کو تقسیم کیا لوگوں نے کھایا لیکن ہزاروں کا خرچہ کیا لیکن سب سے آسان اور سب سے کم پیسے میں جو چیز آ رہی تھی نمک وہ نہیں ڈالی سب نے کھایا آخر میں بولے بھی یار کھانا بڑھیا تھا لیکن نمک نہیں تھا نمک آ جاتا تو رنگ لگ جاتا وہ سارے ہزاروں کے مسالے تھے نمک تو روپیے کی چیز تھی وہ نہیں تھا تو لوگوں نے کیا کہا اس کے 1000 باورچی نہیں دیکھے سونے کی تھالی بھی نہیں دیکھی اچھے مسالے بھی نہیں دیکھے لوگوں نے کیا دیکھا نمک نہیں ہے کیونکہ نمک ہمیشہ ہر چیز پہ غالب آتا ہے اگر آپ کھیر بناؤ اس میں 5 کلو شکر ڈالو اور 1 کلو نمک ڈالو تو نمک کھیر میں بتائے گا میں ہوں نمک بتائے گا کیونکہ نمک ہے اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے مدینے والے آقا نے کہا عائشہ اللہ نے میرے حسن کو نمکین بنایا ہے کیسا نمکین تو یار جب میرے نبی معراج پہ گئے نا تب پتا چلا حسن کس کا ہے کیونکہ جب نبی معراج پہ گئے تھے نا اس سے پہلے مسجد نبوی سے مسجد حرام سے میرے نبی مسجد اقصی گئے جب مسجد اقصی میں میرے نبی داخل ہوئے تو اس مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 سارے نبیوں کی جماعت کھڑی تھی جب میرے نبی نے سب کو دیکھا جبریل نے کہا یا رسول اللہ امامت کے مصلی پر آپ آ جائیے آپ کو امامت کرنی ہے تب میں نے عالم تصور میں پوچھا میرے نبی تو آدم کے بیٹے ہیں اے آدم علیہ السلام آپ اس امامت کے مصلی پہ کیوں نہیں چڑھتے تب آدم نے بھی کہا اللہ نے بھلے میری نسل میں نبی کو پیدا کیا لیکن اللہ نے آدم کو بھی بنایا تو نبی کے صدقے بنایا میں نے کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ 40 دن تک آگ میں تھے آگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی آپ تو نبی کے دادا لگتے ہیں آپ امامت کے مصلی پہ آ جائیں تو ابراہیم نبی نے بھی کہا اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے اور محمد مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا ہے میں نے کہا اے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام آپ کی آواز میں اللہ نے وہ قوت دی ہے آپ بولنا شروع کرو جانور رک جائے آپ امامت کے مصلی پہ کیوں نہیں آتے اللہ کے نبی داؤد نے کہا اگر داؤد کو آواز ملی تو آمنہ کے لال کے صدقے سب سے پوچھ کر میں گیا پھر یوسف کی بارگاہ میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس اے حسن یوسف آپ کے بارے میں تو میرے امام نے بھی کہا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں آپ کی نسل میں 25,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں اے اللہ کے نبی یوسف آپ کا حسن بے مثل و بے مثال ہے آپ مصلی پہ کیوں نہیں آتے تب یوسف نے کہا یہ میرا حسن دیکھ کر امامت کا مصلی سونپنے والے سن یوسف کا حسن تو اتارا ہوا ہے اور جس کے چہرے سے اتارا وہ کوئی اور نہیں تیرا میرا سب کا نبی مدینے والے مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ نبی کا حسن ہے لوگ کہتے ہیں کیسا حسن تھا ارے یار نبی کے حسن کی بات چل رہی سن کیسا حسن تھا اعلیٰ حضرت ایک نبی کے عاشق کا ذکر لازمی ہو گیا ہے کیونکہ نبی کی محبت کی بات آ گئی اور پھر محبت سکھانے والے کا ہی نام نہ لیں اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 157 امام نے لکھا اب اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں جو عبارت لکھی نا اس کی اسٹارٹنگ اس کی شروعات کیسے لکھی پتا ہے انت نور نوری نہیں سمجھے اعلیٰ حضرت کا بات کلام ہے نا بھائی سمجھ میں تھوڑی آئے گا اور میں نے پہلے ہی بولا تھا سمجھ میں آئے تو نہ آئے تو سن رہے نا آپ لوگ پیچھے والے بھی پتہ نہیں لوگ اتنے کائکو آ جا رہے ہیں اللہ کو شہاد رکھے آواز رکھے پتہ ہے نا کہ یہ مولانا ہمارے ادھر کیجئے ہماری نس نس سے واقف ہے اور میں بات بھی کروں گا نا تو اپنے ہی سدھار کے لیے
اپنے ہی قوم کے جوانوں کے بھوشیہ کے لیے. سنو گے نا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فتویٰ رضویہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 157 میں بات لکھی، انت نور نوری. اللہ تعالیٰ کے نور بھی کہا. ایک مولوی صاحب وہابی تھے، تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے اس وہابی مولوی نے ایک جملہ بول دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ پاک نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، تو نور سے نور بنا تو نبی کے نور سے پھر ساری کائنات بھی بنی، تو نور کم ہوا کہ نہیں؟ ہم نے کہا نہیں ہوا. اس نے کہا ہوگا آج. اب ایک نور سے جب دوسری نور والی چیز بنے گی تو نور کم ہوگا. کیسے؟ تو وہ مولوی صاحب دھاگا لی، ہاتھ میں سے دھاگا لیا اور کینچی سے بیچ میں کاٹ دیا. بتاؤ دونوں کم ہو گئے کہ نہیں؟ او سنی ایک عاشق بیٹھا تھا، نبی کے حسن کی بات ہو رہی ہو تو دھاگا لے کے بیٹھ گیا. تیری سوچ دھاگے تک ہی ہے. آگے بڑھتا تو حضور سمجھ میں آتے. تیری سوچ دھاگے تک کی ہے. تو اگر مثال کے طور پر سمجھنا چاہتا ہے نبی کے حسن کو تو سن. نبی کا حسن جاننا ہے نا تجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے آسمان پہ؟ چوتھے آسمان پہ. اور تمہارے نبی ہم نے سینہ ٹھوک کے کہا مدینہ منورہ میں. یاد کرے تو ہمارے گھر میں بھی ہے کہ تمہارے نبی زمین پر، تمہارے نبی سے بلند ہے، اس لیے اللہ نے آسمان پہ رکھا. تمہارے نبی کو کیوں نہیں رکھا؟ تمہارے نبی نیچے تو نیچے، ہمارے نبی اونچے تو اونچے. تو ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا نام حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت عبدالعزیز اس کی ساری بات سن رہے تھے. سن کر بولا، وہ بندے کیا بول رہا ہے؟ کہ یہی بات کر رہا ہوں کہ تمہارے نبی بڑے ہوتے تو آسمان پہ ہوتے، ہمارے نبی بڑے تو آسمان پہ، تمہارے نبی ان سے چھوٹے تو زمین پہ. تو حضرت عبدالعزیز مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، ایک کام کر ذرا دکان سے ترازو لے کے آ. ترازو، وہ ترازو لایا. ایک میں ایک کلو کا وزن رکھا، ایک میں 2 کلو کا، اور اٹھا کے بتایا، بتا کون سا نیچے کا؟ یہ 2 کلو والا. کا بھاری کون سا تھا؟ یہ. کا بھاری ہو کدھر کا؟ نیچے. اور کہا جو کم ہے وہ کہاں ہے؟ کا اوپر. سمجھ گیا؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں. تو کہا کیسے؟ کہا ہمارے نبی، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب دشمن ان کو مارنے کے لیے آئے تو اللہ نے آسمان پہ بلا لیا. اور تمہارے نبی کو جب کفار کے مکہ کے کافر ستا رہے تھے تو تمہارے نبی کو ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا. ان کو کیوں نہیں بلایا؟ تو حضرت عبدالعزیز اور مسکرائے. حضرت عبدالعزیز اور مسکرائے. مسکرا کر کہا، بندے کیوں اپنے آپ کو ذلیل کروانا چاہتا ہے؟ چلے جا، تو چلے جا. کہ نہیں مجھے سمجھا. کہ ہمارے نبی، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب دشمن مارنے کے لیے تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور تمہارے نبی کو کفار ستا رہے تھے تو ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا. بتا ان کو کیوں نہیں اٹھایا؟ تو حضرت عبدالعزیز نے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایک بات بتائی کہ ایک ماں تھی، اس کے 2 بچے تھے. ایک ماں تھی، اس کے 2 بچے تھے. اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ڈاکو لوٹنے کے لیے آ گئے، ان کی جان لینے کے لیے آ گئے. تو وہ ماں کے جو 2 بچے تھے نا، اس میں بڑا والا جو تھا نا وہ مضبوط تھا، لڑنے کا ہنر جانتا تھا، طاقت تھی، قوت تھی، سب. چھوٹے والے میں اتنا نہیں تھا. تو ماں نے کیا کیا؟ چھت کے ایک اوپر والے حصے جہاں پر جانے کا راستہ تھا، چھوٹے کو لے کے چڑھ گئی اور بڑے والے سے کہا، بیٹا تو لڑ، ان سے بھیڑ جا. ماں اوپر اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کھڑی ہے. ہم نے اس ماں سے پوچھا، تو کائے کو چھوٹا بچہ نہیں ڈال رہی؟ کہا میں بھی جاؤں گی، چھوٹا بچہ بھی جائے گا، ہم مجبوری بن جائیں گے اس کے لیے. ہم کمزور اس لیے اوپر آ گئے، یہ پاور والا اس لیے نیچے ہے. عیسائی سمجھا؟ عیسائی کیا بولتا؟ ولی کو چھیڑ لیا تھا، اور اللہ والوں کو چھیڑنے پر بھی جواب بھی ایسا ہی ملتا ہے. جواب بھی ایسا ہی ملتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں، انت نور نوری. لوگ کہتے ہیں، یہ سنی لوگ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو فتویٰ رضویہ ادھر سے قرآن سے کرو نا. میں نے کہا اگر نبی کے حسن کے بارے میں جاننا ہے نا، نبی کا حسن کیا ہے، نبی کا حسن کیسا تھا، نبی کے حسن کے بارے میں اگر تجھے جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب خود چھوڑ دے. آج تجھے قرآن سے بتاتا ہوں نبی کا حسن کیا تھا. قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نور. اللہ کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثلہ نورہ کمشکاۃ المصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ كأنها كوكب دري يوقد من شجرة من زقوم زيتونها كلها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا میرے نبی کے نور کے بارے میں، اور اسی نور کو اعلیٰ حضرت نے 2 مصرے میں سما دیا. شمع دل، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شمع دل مشکات تن زینہ ہے، جواز تیرا اور تیری صورت میں اتارا ہے سورہ نور کا.
اللہ پوری قرآن میں سورت نازل کرتا ہے، سورہ نور. کیا کہا؟ اس لیے تیری سورت میں اتارا سورہ نور کا. کہ میرے نبی کا اس نے مسلمان توجہ سے اللہ حضرت سرکار کہتے ہیں انت نور نوری، انت نور نوری، اے میرے نور کے نور. ہائے ہائے ہائے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا نے کہا اے مصطفیٰ تم میرے رازوں میں سے راز ہو، اے مصطفیٰ تم میرے رازوں میں سے راز ہو، حکمتوں میں سے حکمت ہو، اور میری تخلیق شدہ ساری چیزوں میں حسن والے میرے محبوب تو ہی ہو. میرے محبوب حسن والوں میں سب سے حسن والے تم ہی ہو. آپ کو پتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو بنا رہا تھا نا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محفل کی، جسے جشن یاد کربلا ہم کر رہے ہیں نا. ہم نے پرچہ چھاپا، 3-4 گیٹ بنائے، ادھر آنا ادھر بیٹھنا، آپ کو سنایا جائے گا. ایسے ہم نے دعوت دی نا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی ایک پروگرام کیا تھا. آسمانوں پر بھی ایک پروگرام کیا تھا اللہ پاک نے بھی. سن رہے ہو نا؟ اللہ پاک پروگرام کر رہا ہے آسمانوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پروگرام کیا نا، تو اس پروگرام کے اندر کس کو دعوت دی پتہ ہے؟ خالص نبیوں کو. کس کو؟ خالی نبیوں کو. اس کے علاوہ کسی کو نہیں، خالی نبیوں کو. سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی. اب اس نبیوں کی محفل میں جبریل علیہ السلام بھی نہیں ہے، میکائیل علیہ السلام بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف نبی ہے، صرف نبی ہے. اور اس کے اندر میزبان اللہ، مہمان انبیاء، اور مہمان خصوصی امام الانبیاء. ہاں مہمان خصوصی امام الانبیاء. یہ بات کر رہا ہوں قرآن سے. ہاں قرآن سے. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ نے پوری تفسیر لکھی، سارے نبیوں کو بٹھایا. سارے نبی مہمان، خدا میزبان، اور مہمان خصوصی میرے آقا. محفل بھی کیسی ہوگی یار؟ وہ محفل بھی کیسی ہوگی یار؟ مولا حسین کے نام کی محفل کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، تو وہ محفل کیسی ہوگی؟ اب سب نبی بیٹھے تھے. اللہ نے سارے نبیوں کو کہا، سارے نبیوں کی جماعت سے کہا میں نے آج تم کو ایک راز کے لیے بلایا ہے. ایک راز ہے. کہ مولا کیا راز ہے؟ تو وہ جو راز تھا نا، اس کی تفسیر اعلیٰ حضرت نے کی ہے. اس کی تفسیر بریلی کے امام نے کی ہے. کیسے کی ہے؟ سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ. اب یہ اعلیٰ حضرت نے سب سے اولا وہ اعلیٰ کیا، تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے امام احمد رضا، سب سے کا مطلب کیا ہے؟ آدم سے بھی؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں ان سے بھی. نوح سے بھی؟ ہاں ان سے بھی. یحییٰ سے؟ ہاں ان سے بھی. کہ سب سے مراد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ سب میں سب ہے، رب نہیں. سمجھ جا بندے، کس سے اعلیٰ؟ اس سب میں رب نہیں، باقی سب ہے، اور ان سب سے اعلیٰ ہے. اے امام احمد رضا کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا جب خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت کی محفل سجائی، خدا نے عرش پر ایک پروگرام رکھا جس میں تمام نبیوں کو دعوت دی. پھر خدا نے کہا ایک راز کے لیے تم سب کو جمع کیا ہے. سارے نبیوں نے کہا اے مولا کیا راز ہے؟ تب خدا نے کہا آدم تم اس علاقے کے نبی ہو کر جاؤ گے، نوح تم اس علاقے کے نبی ہو کر جاؤ گے. تم کو جو حکومت دی جائے گی، تمہیں جو علاقہ دیا جائے گا، جو تمہیں نبی بنا کر بھیجا جائے گا، مختصر وقت، مختصر علاقے، مختصر قوم کے لیے، اور تم اپنی امت کو کلمہ اپنے نام کا پڑھاؤ گے. لا الہ الا اللہ آدم روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. اس طرح تم اپنے نام کا کلمہ پڑھو گے. مولا راز کیا ہے؟ کہ امت کو کلمہ تم اپنے نام کا پڑھاؤ گے، اور جب تم کو کلمہ پڑھنا ہے تو میرے نبی کا آدم نے امت سے کہا بول لا الہ الا اللہ. نبی اللہ، اور آدم جب خود کہتے تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے اولا وہ اعلیٰ. یہ حکمت ہے.
یہ راز ہے. میرے نبی کی زندگی پر اگر صرف علم پر بات کرے تو ایک رات پوری چاہیے. میرے نبی کی زندگی پر صرف اخلاق پہ بات کریں تو پوری لائف چاہیے. میرے نبی کا حسن ہے حسن. میرے نبی کا حسن کبھی بیان نہیں ہو سکتا. وہ کسی نے کہا تھا نا سارے سمندر کو سیاہی بنا دو, سارے درختوں کو قلم بنا دو, پھر بھی لکھتے چلے جاؤ, قلم ختم سیاہی ختم, مصطفیٰ کا حسن بیان نہیں ہو سکتا. اور میرے نبی کا حسن کیسا تھا؟ حضرت میمونہ سے پوچھو. حضرت میمونہ کون ہے جانتے ہو؟ ایک صحابیہ ہے. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ابا کے ساتھ مدینے کی بازار میں تھی اور کچھ خرید و فروخت کے لیے رسول پاک کے پاس جانے کے لیے میرے ابا نے کہا چلو حضور سے مل لیتے ہیں. تو حضرت میمونہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں گئی. ایک حضرت میمونہ رسول پاک کی وائف ہے جو امت کی ماں ہے, ام المؤمنین حضرت میمونہ, وہ الگ ہے یہ الگ ہے. حضرت میمونہ اپنے ابا کے ساتھ حضور کے پاس گئی. حضرت میمونہ کہتی ہے قسم خدا کی نبی کے حسن کے جمال میں وہ چمکتی کہ میری نگاہ اٹھ نہیں سکی, میری نگاہ اٹھ نہیں سکی کہ حضور کا جمال دیکھ سکوں. حضرت میمونہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف نبی گھوڑے پر بیٹھے تھے اور گھوڑے کی لگام ہاتھوں میں تھی اور آپ نے اپنی نالے شریف جو پہنی تھی نا اس کے اندر سے آگے کی انگلیاں باہر تھی. تو میں اپنے بابا کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑی تھی تو میں نے کیا دیکھا, نبی کے انگوٹھے کے بغل والی انگلی کی جو لمبائی کا حسن تھا نا اس میں گم ہو گئی. جو نبی کے انگوٹھے کے بغل والی, یہ بغل والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا اس کے حسن میں گم ہو گئی. حضرت میمونہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حضرت میمونہ تڑپ کے کہتی ہے قسم خدا کی میں نے نبی کے جمال کی چمک کی وجہ سے چہرہ صاف نہیں دیکھا, لیکن آج تک نبی کے انگوٹھے کے بغل والی لمبی انگلی کا حسن میں بھول نہیں سکی. اور تم پوچھ رہے ہو کہ نبی کا حسن کیسا تھا, تو شاید حضرت میمونہ نے جواب دیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. اگر محبت کرنی نہ یارو تو پھر مدینے والے سے کرو. یہ دنیا کی محبت میں کچھ رکھا نہیں گیا. ادھر تم اپنی زندگیاں برباد کرو گے. کوئی محبت کر رہا ہے گلی میں, کوچے میں, بازار میں, گلی میں, ادھر ادھر کوئی دل دے کے آیا ہے. ہر کوئی اپنا دل بیچ کے چلا آیا ہے. کسی نے کسی کے گھر کے آنگن پہ چھوڑ دیا دل, تو کسی نے بازار میں جا کے. اگر دل دینا ہی ہے تو مدینے والے آقا کو دو, مدینے والے مصطفیٰ کو دو. اگر یہاں دل بھی دیا نا تو بدلے میں جنت ملے گی, یہاں دل دیا نا تو اس کے عوض میں بخشش کا سامان ملے گا. اگر محبت کرنی ہے تو مدینے والے سے کرو یار, مصطفیٰ سے کرو. ان سے اپنی عقیدت اور اپنا عشق ایسے باندھ لو کہ دنیا کی طاقت مل کر بھی مدینے والے سے تمہیں دور کرنا چاہے تو مدینے والے کا عشق اپنے سینے سے نکال لیں, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو یہ پرفتن ماحول ہے, کربلا کے متعلق ہم بات کریں گے, لیکن سب سے اہم بات میری یہ ہے اگر مدینے والے سے سچا عشق ہوگا نا تو ہی مصطفیٰ جان کریم کی آل سے محبت ہوگی. مدینے والے سے محبت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. اور میں اس پر کیوں بات کر رہا ہوں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی ہماری محبت تھوڑی کم ہو گئی ہے. ہم پتہ نہیں گستاخ رسولوں کے ساتھ کیا کیا بیٹھ کے کھا رہے, پی رہے, مزے کر رہے, مست ہو رہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نبی سے عشق کرنا ہے تو پھر کھرا عشق ہونا چاہیے. ہاں ایسا عشق کہ کوئی دنیا میں آ کر تمہارے سامنے سونے کا پہاڑ رکھ دے اور کہے کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ تو یہ انعام میں ملے گا, تو اس سے کہنا تو نے پہاڑ دیا ہے, ساری دنیا سونا بنا کے دے دے تو بھی دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹنا چاہیے. ہم نے مدینے والے سے سچی محبت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو ایسا بنایا کہ ان کے صدقے ہم کو کلمہ نصیب ہوا. آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں آ کے ہماری مدد فرماتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مدینے والے سے محبت ہے نا, کیسی محبت ہے. کیا ہم نے صحابہ جیسی محبت کی؟ ہم نے صحابہ جیسی محبت کی. ایک صحابی رسول تھے, حضور کی بارگاہ میں آئے, رونے لگے, رو رہے ہیں, بہت رو رہے ہیں. حضور نے صحابی سے پوچھا کیا ہوا, کہیں کو رو رہے ہو؟ تو صحابی سسکیاں بھر رہے تھے. نبی نے ان کے آنسوؤں کو پوچھ کے بولا کیا ہوا, رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صبح سے لے کر شام تک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, اور جب بھی آپ کو دیکھنے کا جی کرتا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں چلا آتا ہوں.
آپ کو دیکھ لیتا ہوں دن بن جاتا ہے، تو پھر رو کائی کو رہے ہو؟ کہ حضور سوچ رہا ہوں مر گیا، قبر میں گیا، آپ کا امتی ہوں، آپ کو دیکھا تھا، اس بنا پر اللہ بخشش کر دے اگر جنت میں بھی گیا تو حضور آپ اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، میں نچلے درجے پہ ہوں گا، جنت میں آپ دکھو گے نہیں تو میں کیسے رہوں گا؟ جنت میں آپ دکھو گے نہیں میں کیسے رہوں گا آقا؟ میں کس طرح رہوں گا؟ ہائے ہائے، اس صحابی کا درد تھا کھرا، عشق تھا کھرا، وہ رونے لگے کہ حضور میں جنت میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تنہا تنہا نہیں رہ سکتا آقا۔ جب وہ رونے لگے نا تو اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضور مسکرائے، اور صحابی سنا کہ تم اس وجہ سے رو رہے ہو نا کہ جنت میں الگ، تم الگ رہو گے، دیکھو میرا خدا کہہ رہا ہے اگر تم نے مجھ سے سچی وفا کی ہے تو جنت میں تم بھی وہاں رہو گے جہاں مصطفیٰ جان رحمت رہے۔ اگر ہم نے سچی مدینے والے سے محبت کی ہے تو ہم بھی وہاں رہیں گے جہاں نبی رہیں گے۔ لیکن صرف ایسے اسٹیٹس والی محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بندے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے نیک بننا پڑتا ہے، ماں باپ کا ہونا پڑتا ہے، سچا وفادار بننا پڑتا ہے، شراب کو ترک کرنا پڑتا ہے، زنا خوری سے دور رہنا پڑتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا پڑتا ہے، نیتوں کو صاف رکھنا پڑتا ہے، حلال کا کھانا پڑتا ہے، اور دشمن نبی سے دور رہنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ مقام ملے۔ اے بھی حلوہ تھوڑی ہے کھا لیا ہضم ہو گیا سو گئے بات ختم نہ ہے، عشق کرنے کے لیے پھر آگ کے دریا میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے یار۔ اور میں گستاخ نبی کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری قوم میں اتحاد نہیں ہے نا، ہماری قوم میں وفا نہیں ہے، تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے مدینے والے سے کھری محبت نہیں کی۔ اگر ہم نے سچی محبت کی ہوتی نا تو ہماری قوم آج ماں باپ کام پہ جا رہے ہیں اور اولاد 12 بجے تک سو رہی ہے، بتاؤ، اور یہ کہہ رہے کہ مدینے والے سے محبت کر رہے ہیں، واہ، ماں بیچاری کام پہ جا رہی ہے 12 بجے تک اور اولاد سو رہی ہے 1 بجے تک، ماں بیچاری ٹفن بنا کے جا رہی ہے اور 10 روپیہ ماں نے ماوے کا چھوڑ کے نہیں گئی تو شام کو لڑتا ہے، تم نے مسالے کا پیسہ نہیں دیا تھا، ارے اس نے پیدا کیا، اتنا بڑا احسان تو کیا، اب تو جوان ہو گیا، اس کو سنبھال کے تو احسان کر۔ یہ وفائیں نہیں ہے نا، یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے نا، اسی لیے، ورنہ ہم نے نبی کی عشق کو جانا ہوتا نا، ہم جانور کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ نبی سے عشق ہے تو پھر یار سچا کرو، دکھاوے کا نہیں۔ آج کی اس محفل کا موضوع اور جو نچوڑ ہے نا وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اٹھ کے جاؤ گے تو مدینے والے کی سچی محبت لے کر، مدینے والے کا سچا عشق لے کر۔ ارے بریلی کے امام نے عشق کر کے بتا دیا کہ مدینے والے سے محبت کیسی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار، سنو یار ایک آخری بات سن لو، سننا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، سنیں عشق کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کوئی مدرسے میں پڑھانے والے 5000 کی تنخواہ پر جینے والے مولوی کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت 7000 میں امامت کرنے والے امام کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت خاندانی رئیس تھے، خاندانی رئیس تھے۔ اب سنو عشق کیسا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے گھر کی عورتوں نے کہا اے امام کیا ہے مسئلہ ہے کا کیا، کہ آپ سے ملاقات کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ہم کو لوگوں کے سامنے آنے میں تھوڑی قلت ہوتی، تھوڑا اچھا نہیں لگتا اور شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ کو بھی پتا ہے، تو اگر کوئی مہمان آئے تو چائے پانی کے لیے کسی کو آپ کچن میں بھیجتے ہو، کچن میں سے کوئی باہر آتا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ کوئی نابالغ بچہ کام پہ رکھ لیں، نابالغ بچہ، نابالغ بچہ کام پہ رکھ لیں، چھوٹا سا بچہ جو مردوں میں بھی آ سکے عورتوں میں بھی جا سکے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم جو چاہو کرو، کوئی بات نہیں، کرو تم، گھر کی عورتیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے محبت نہیں سکھائی پنجتن پاک سے۔ میں نے کہا بتاؤ علی والے سے کون محبت کرتا ہے، مولا علی سے کون محبت کرتا ہے، ذرا اٹھاؤ، سب مولا علی سے محبت کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا۔ اب آپ کے گھر میں مولا علی کے نام پر لڑکوں کے نام ہوں گے، علی اکبر، علی اصغر، قاسم، ہے نا، امام حسین کی محبت سے حسین، مولا علی کے نام پر تراب، علی، شیر علی، حیدر علی، قرار، یہ سب نام ہیں نا آپ کے گھر میں لڑکوں کے۔ آپ کے گھر میں کسی عورت کا نام علی کے نام پہ، عورت کا نام علی کے نام پہ، آخری بات ہے، میں اس کے بعد ختم کر دوں گا، آخری بات سن لو یار۔
عشق کی بات نکلی اور امام یاد نہ ہے؟ آپ کے گھر میں عورت کا نام علی پہ ہے؟ نہیں نا، اعلیٰ حضرت کے گھر کی عورت کا نام تھا مرتضائی بیگم۔ کیا نام تھا؟ مرتضائی بیگم۔ لوگ کہتے ہیں امام نے علی سے محبت نہیں کی، ارے صحیح سے پڑھتا تو پتا چلتا۔ اور یہ میں ہر سال اعلیٰ حضرت کے نام پر یہ بات کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا کہا، تم بچہ ڈھونڈ کے کام پہ لگا لو، کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت چلے گئے۔ اب 3 دن کے بعد امام احمد رضا عشق و محبت کے امام اپنے گھر آئے۔ اب جیسے ہی گھر میں آئے، آپ نے خوشبو سے پہچان لیا، کوئی آلِ رسول ہمارے گھر میں آیا ہے، کوئی آلِ رسول ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں آئے۔ کہا نہیں، اعلیٰ حضرت کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے جا کر اپنی گدی پہ تشریف فرما ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک 8-9 سال کا بچہ ہاتھ میں پیالی اور اس کے اندر پانی تو لے کر آئے، کب لیجئے بڑے حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھ کر ہی سمجھ لیا یہ آلِ رسول ہے، یہ نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کے گھر کا نور ہے، یہ آلِ رسول ہے۔ آپ نے پانی رکھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر بغل میں بٹھایا، سید صاحب اتنی ننھی سی عمر میں کام کرنے کی نوبت آ گئی آپ کو، اتنی سی چھوٹی سی عمر میں کیوں کام کر رہے ہو؟ سید صاحب نے کہا بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت کو بڑے حضرت کہتے تھے بریلی میں، بڑے حضرت ایک مسئلہ تھا۔ کہا کیا؟ کہ میرا ابا نہیں ہے، میری اماں بیوہ ہے اور ہم سید ہیں، صدقہ خیرات نہیں کھاتے۔ تو میری اماں کام پہ جانے والی تھی، میں 8 سال کا بھلے رہا، لیکن اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ ماں کو کام پہ تو میں نے کہا امی آپ بیٹھی رہو، میں کام پہ جاؤں گا۔ اور دیکھیے اللہ کا کرم کہ مجھے بڑے حضرت کے گھر کا کام مل گیا، اور وہ بھی بڑی تنخواہ میں۔ بڑے حضرت کے گھر کا کام مل گیا بڑی تنخواہ میں۔ اعلیٰ حضرت نے جب سنا نا، آنکھوں میں آنسو آئے، میرے نبی کے گھر کا نور، آلِ رسول، چمن زہرا کے پھول، آپ کام کرو گے؟ کب پڑھائی نہیں کرو گے؟ کب پڑھائی کروں گا تو گھر میں تنخواہ کیسے آئے گی؟ گھر میں تنخواہ آئے گی تو اناج آئے گا، حضور کام تو کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کتنی تنخواہ میں مقرر تھے؟ تو انہوں نے کچھ سیکھ کے بتایا کہ اتنے نے اتنا روز تھا میرا، اور مہینے کے اتنے 100۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس سے ڈبل آپ کو دیا۔ لوگ کبھی کبھار یہ بات کرتے ہیں کہ شیعہ جیسی ہے، جو شیعہ نا، شیعہ کالے جبے والے، ان جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کبھی پڑھیے شیعوں کی کتابوں کو پڑھا ہے؟ ہم بس اسٹیٹس دیکھ کے اچھا لگا، سینہ پیٹ رہے، ٹھوک رہے، ادھر سے ادھر ہو رہے، ہم نے رکھ دیا۔ ہم نے سوچا نہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، مطلب کیا ہے، ارتھ کیا ہے، معنی کیا ہے، بس اسٹیٹس اچھا لگ رہا ہے، میوزک اچھا ہے، لگا دو، مست ہو جاؤ، ڈی جے بجاؤ۔ یہ عشق ہے؟ یہ عشق ہے؟ استغفار کرو مسلمان اپنی سوچ پر، کہ تم نے یہ سوچ کر کہ اچھا بج رہا ہے اسٹیٹس لگا دیا۔ یہ بھی تو سوچو کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور تم لوگ اسی غفلت کے دریا میں غوطہ زن ہو گئے، اور تم بھی جہاں یہ لوگ جا رہے تھے تم بھی جانے لگے۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، عربی میں کہاوت ہے جس کو اردو میں یوں کہا گیا کہ سارے گھوڑے جنگ میں دوڑے، گر پڑے تو اٹھ کے دوڑے۔ ہم نے پوچھا کیوں دوڑے؟ کہا یہ دوڑے تو ہم بھی دوڑے، کدھر جا رہے ہم بھی بھاگے۔ ارے دیکھ تو صحیح بندے، مطلب کیا ہے، کدھر کی ہوا ہے، کس کے لیے ہے، مقصد کیا ہے؟ بس کر رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ قسم خدا کی دنیا کی ساری جنگیں پڑھ لو، ایک میں پتے کی بات بول رہا ہوں، اب بات نکل ہی گئی ہے تو سن لو۔ آپ بھی کہو گے مولانا نے پہلے ہی دن لمبا کھینچ لیا۔ میں نے بولا تھا نا راتیں کم ہے لیکن باتیں زیادہ کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ ہے، اللہ آپ کو سلام۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، ان کے بارے میں ایک آپ کو پتے کی بات بتاؤں، ہاں دھیان سے سنو، دھیان سے۔ جتنی جنگ ہوئی، جتنی حضرت عثمان غنی کے دور پرفتن کے بعد سے لے کر ابھی تک سب غداروں کے اندر کوئی غدار تھے تو وہ شیعہ تھے۔ کربلا ہوا نا تو شیعوں کے اندر ان کی شیعوں کی مدد تھی۔ کربلا کے بعد امام زید شہید کو شہید کروانے والے شیعہ تھے، حسن مصنع کی نسل کو ستانے والے یہ شیعہ تھے، یہاں تک کہ حضرت امام علی رضا کے زمانے میں بھی ظلم و تشدد ہوا نا تو ان کو دھوکہ دینے والے بھی یہ شیعہ تھے۔ ہم پتہ نہیں یہ کالے جبے والوں کو عاشق سمجھ رہے، یہ عاشق نہیں، یہ پہلے سے غدار ہے، پہلے سے بے وفا ہے، پہلے سے محبت
دیتے. نہیں مولانا صاحب ان کے جیسی کوئی محبت نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے تو کہا ان کی کتاب پڑھ لیتا پھر تو بولتا. کہا کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اہل بیت کے نام کا جتنا دم بھرتے ہیں نا ایسا کوئی نہیں پڑھتا. میں نے کہا قسم خدا کی شیعہ حضرات اہل بیت صرف 12 امام تک ہی مانتے ہیں, اس کے بعد نہیں. ان کو پوچھنا تو غوث پاک کو مانتے؟ ہاں شیخ تھے, صوفی تھے, اتنا بس, اس سے آگے نہیں. تم کیسا مانتے ہو غوث پاک کو؟ آل رسول, آل رسول ہے نا, ولیوں کے سردار ہے نا, بغداد کے شہنشاہ ہے نا, ولیوں کی گردن پر ان کا قدم ہے نا, ہم عبد القادر کو ایسا مانتے ہیں نا. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ آل رسول صرف 12 امام تک. کہاں تک؟ 12 امام تک, اس کے بعد کوئی آل رسول نہیں, سب برابر. میں نے کہا لے بندے اب کیا بولے گا, اب کیا بولے گا تو, اب کیا سمجھائے گا؟ نہیں ایسا نہیں. میں نے کہا پڑھ لیں کی کتاب. ارے وہ ہمارے پاس آتے تو بہت محبت کرتے. میں نے کہا وہ تمہارے ساتھ محبت کرتے, وہ دکھاوے کی, اپنے اندر کھینچنے کی ہے, باقی ان کو عقیدے کے مطابق بولنا کہ سید کتنے کا 12 امام تک بس, آخری تو امام مہدی, اس کے بعد کوئی ہمارے رسول کسی کو نہیں مانتے. میں نے کہا یہ شیعہ جس کا اسٹیٹس لگا کے تو گھوم رہا ہے, جس کو مولا حسین کا سچا عاشق مان رہا ہے, جن کالے جبے والوں کو تیرا عقیدہ تو تجھے اس کا عقیدہ درست لگ رہا ہے, سوچ ان کی یہ ہے 12 امام تک صحیح ہے, اس کے بعد سید نہیں ہے. اور آپ بریلی کے امام سے پوچھ آپ سیدوں کو کتنا مانتے ہیں, تو بغل میں بٹھا کے کہہ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. اب اس کو مانے کہ قیامت تک آل رسول کی نسل تکبیر, رسالت, محبت, عشق محبت, سب صحابی نبی جنتی جنتی. کس کو مانے؟ جو 12 تک ہی مان رہے اس کو مانے, کہ جو قیامت تک آنے والے سارے سادات کو مان رہے اسے مانے. اعلیٰ حضرت نے کہا سید صاحب بیٹھ جاؤ. سید صاحب تو بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا سید صاحب کتنے, تو کہا اتنے سکوں میں روز پہ رہا تھا, اتنا 100 میرے مہینے کی تنخواہ تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا ڈبل دیا. تم کو کام نہیں کرنا, اگر کام نہیں کروں گا تو گھر میں اناج کیسے آئے گا, تنخواہ کیسے آئے گی؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس ننھے سے سید صاحب سے کہا سید صاحب آپ ہمارے مدرسے میں, آپ ہمارے مدرسے میں داخلہ لے لو. آج کے بعد تم منظر اسلام میں تعلیم لوگے اور ہر مہینے تنخواہ تمہارے گھر احمد رضا پہنچا دیا کرے گا. وہ سید صاحب پڑھتے رہے, اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے. اور یاد انہی آل رسول نے یہ جملہ کہا کہ احمد رضا نے ہمارے نانا کی چپل کو اپنے سر پہ رکھا ہے, تو یہی آل رسول احمد رضا کی چپل کو اپنے سر پہ رکھے گا. ہم نے جانا ہی کہاں, اعلیٰ حضرت سرکار کو پڑھا ہی کہاں. اعلیٰ حضرت سرکار نے پوری زندگی ان کے گھر تنخواہ بھیجتے رہے, بنا کام بنا کچھ کیے, اور ان کے بچے پڑھتے رہے, اپنے وقت کے عالم دین بنے. یہ محبت ہے نبی سے, آل رسول سے جب اتنی ہے تو بتاؤ امام احمد رضا کو میرے نبی سے کیا الفت ہوگی, کیا محبت ہوگی. ہم نے اسی امام سے پوچھا کہ ہم نے جب قرآن کو پڑھا, سب نبیوں کے بارے میں پڑھا, اے احمد رضا آپ کیا کہتے ہو, نبیوں کے اندر میرے نبی کا وقار کیا ہے, نبیوں کے اندر میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تم احمد مجتبیٰ کا پوچھ رہے ہو. احمد مجتبیٰ, اور احمد مجتبیٰ جو پیدا ہو اس سے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکے اور مکے والے دیکھ کے حیران ہو جائے, وہ احمد مجتبیٰ. حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جائے, آمنہ کی گود میں جب میرے نبی کا نور آئے, اور آمنہ جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ مہک جائے, وہ احمد مجتبیٰ. ارے حضرت آمنہ کی گود سے جب میرے نبی کی ولادت ہو, حضرت حاجرہ بھی آئے, حضرت حوا بھی آئے, حضرت صفیہ بھی آئے, سارے نبیوں کی مائیں آئے, سارے نبیوں کی بیویاں آئے, وہ اس وقت پیدائش کے وقت سب آئے. وہ احمد مجتبیٰ جب میرے نبی پیدا ہو, کعبہ آپ کے عدم میں جھک جائے. وہ احمد مجتبیٰ جب میرے نبی کی ولادت ہو, تارے جل ملائے. وہ احمد مجتبیٰ چاند اپنا سینہ چیر دے. وہ احمد مجتبیٰ. اعلیٰ حضرت آپ بتاؤ نا میرے نبی کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا چمکا جو آسمان میں وہ ستارہ کہوں تجھے, وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے, دنیا کا
لوگ کہتے ہیں عشق مصطفیٰ پہ کچھ سناؤ. میں نے کہا رات کم پڑ جائے گی, ابھی عشق بھی بیان نہیں ہوا. لیکن عشق کرنا ہے سچا نبی سے. اعلیٰ حضرت نے کیا نا, ویسا عشق کرنا ہے. کرو گے؟ نبی سے عشق کا مطلب سمجھے ہو, جو نبی سے نسبت چیز رکھتی ہو ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. نبی سے جو چیز نسبت رکھتی ہو ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اسی کا نام ہے عشق مصطفیٰ. تو میرے نبی نے تو یہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنے پہنچاتے ہیں, کتنے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کام میں رہے تو کہیں پر بھی پڑھتے ہیں, اور پھر ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم فلسطین غازہ کو آزاد کروائیں گے. ارے یار خود کو تو سوار لیں پہلے, نبی کے وفادار تو ہو جائیں, پھر فلسطین و غازہ کو آزاد کروانے کی باتیں کریں گے. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے, اور نبی کی محبت میں ہم سرشار ہیں انشاءاللہ العزیز. جسم کے آخری خون کے قطرے نکلنے تک ہمارے جسم سے خون کا قطرہ نکل جائے گا, لیکن عشق مصطفیٰ کا دامن اور عشق مصطفیٰ کی محبت کا قطرہ ہرگز نہیں نکلے گا. مسلمان آخری باتیں سن لے یار, اپنی جان قربان کر دینا, اپنے ماں باپ قربان کر دینا, اپنا جاہ و جلال قربان کر دینا, اپنے بچے قربان کر دینا, اپنی نسل قربان کر دینا, سب کچھ دے دینا, لیکن نبی کے نام پر ایمان کا سودا نہیں کرنا. عشق مصطفیٰ کو سینے سے نہیں نکالوانا. وہ اندرا گاندھی جب بریلی گئی تھی نا, مفتی اعظم ہند سے کہا تھا اپنا فتویٰ بدل دو, ایک ہم دو اور ہمارے دو, اس پر تم سگنیچر کر دو. تب مفتی اعظم ہند نے کہا تھا میرے نبی نے فرمایا یہ حرام ہے, ہمارے نزدیک آپریشن جائز نہیں ہے. اندرا نے جواب دیا اور مصطفیٰ رضا اگر سگنیچر کر دو گے تو سونے میں تول کے رکھ دو گی. تب بریلی کے امام کے بیٹے نے کہا تھا ارے سونے پر کیا, پوری دنیا کو سونا بنا کر پیش کر دے اور وہ میرے سامنے لا کے رکھ دے تو اس کو ٹھکرانا گوارا ہے. نبی کی شریعت پر آج آ جائے یہ ہرگز گوارا نہیں. یہ عشق جب نبی کے نام پر جنگ چھڑ جائے نا تو اس دن بھی اگلی صف میں سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو. نبی کی محبت میں یا تو نبی سے جو عشق ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو گے نا. یہ بنیاد ہے, بنیاد. یہ کربلا والوں سے عشق کی بنیاد ہے. اگر نبی سے محبت نہیں اور کربلا والوں سے ہے تو ڈائریکٹ جہنم میں. نبی سے محبت نہیں اور دنیا میں کسی سے بھی محبت ہو جائے ایمان مکمل نہیں ہے. ہم نبی کے نام پر انشاءاللہ العزیز جب بھی بات چھڑے گی پہلی سب میں کھڑے رہیں گے, ہے کہ نہیں؟ جس طرح سرکار ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر صداقت کے مالک کیسے بنے, تو کہا نبی کے دامن میں. عمر عدالت کے مالک کا نبی کی محبت میں. عثمان سخیوں کے سخی کا نبی کے عشق میں. علی شجاعت کا نبی کی وفاداری میں. کہا کیسے؟ کہا جب بھی نبی نے ہمیں پکارا ہم دوڑے چلے گئے. نبی کے نام پر جب بھی آواز آئی ہم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا لبیک یا رسول اللہ. ہم جب بھی یہ بات آتی ہے حضور کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ہر وقت کھڑے ہونا. ابھی ایک دن نہیں گزرتا, 2 دن نہیں گزرتے, پتہ چلتا ہے ادھر گستاخی ہوئی, ادھر گستاخی ہوئی, ادھر ہوئی. کب ہوئی؟ جب ہم نے عشق کھڑا نہیں کیا نا تب ہوئی. ہم نے عشق کھڑا نہیں کیا نا تب ہوئی. ورنہ نبی کے گستاخ کے متعلق فتویٰ عالمگیری کا فتویٰ ہے, اگر کوئی نبی کو گالی دے, نبی نہیں, نبی کے جسم پہ پہنا ہوا کپڑا, کپڑے پہ لگا ہوا میل, اگر کوئی اس کو گالی دے تو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے چیر کے رکھ دو. یہ قانون ہے, معلوم؟ یہ قانون ہے. آج گستاخی اور یہ وجہ کیونکہ ہم نے عشق کھڑا نہیں کیا. تو یاروں آج کی محفل میں یہ عقد لے کے جاؤ, نیت کر کے جاؤ. انشاءاللہ جب نبی کے عشق کی بات آئی تو ہم سب سے پہلے کھڑے رہیں گے کہ نہیں؟ تو ذرا بلند آواز سے کہیں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ارے بلند آواز سے عشق کا اظہار کر کے بول
نعرہ رسالت۔ یہ ہے عاشق کی محفل۔ ہاں بغل والے کو پتہ چل جائے سنی بول رہے ہیں اور سنی سن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو نبی سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ، پکی کرنا۔ اور نبی کے عشق میں آج کیا لے کے جانا ہے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، پڑھیں گے نماز۔ آئیں ابھی شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کروں۔ اپنے وقت کا تو سچا غازی بن جا، ہرا نہ سکے تجھے کوئی ایسی بازی بن جا۔ اپنے وقت کا تو سچا غازی بن جا، ہرا نہ سکے تجھے کوئی ایسی بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے ہماری مسجدیں، شرط اتنی ہے کہ بس تو نمازی بن جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام حضرات خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق میں عطا، دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق میں عطا، دو جہاں کے مالک و مختار پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ الفاتحہ۔ لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، إلهي بحرمة جد الحسن والحسين رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پروردگار عالم مالک و مولا الہ اعظام، اور خاص کر کے مدینے والے کا صدقہ عطا فرما، اور مالک و مولا الہ العالمین مولا حسین کے نام پر ہمیں اچھے کام کرتے ہوئے محرم شریف کو گزارنے کا جذبہ عطا فرما، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔